بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری 8 سال کی بیٹی شہر کی ایک بڑی کوٹھی میں کام کرتی تھی۔ کوٹھی کے مالک اور مالکن بہت ہی اچھی طبیعت کے مالک تھے۔ مہینے 2 مہینے بعد جا کر میں اپنی بیٹی سے مل آیا کرتی تھی، مگر اس بار جب میں گئی تو میری بیٹی کوٹھی میں موجود نہیں تھی۔ میں نے حیرت سے مالکن سے پوچھا میری بیٹی کہاں ہے؟ تو اس نے بتایا تمہاری بیٹی تو کئی دن سے ہر انسان پر زندگی میں دکھ اور تکلیفیں آتی ہیں، قدرت کی طرف سے اس پر آزمائشیں آتی ہیں، مگر میں نے اپنی زندگی میں جو تکلیف برداشت کی، جس درد کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور جس تکلیف کو میرے دل و دماغ نے برداشت کیا، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ سب سے بڑی ہے، یا شاید ہر انسان کو ہی اپنے دکھ اور تکلیف سب سے بڑی محسوس ہوتی ہے۔ مگر یہ جو غربت ہے نا، اس سے بڑا دکھ، اس سے بڑی تکلیف اور اس سے بڑی آزمائش شاید ہی کوئی اور ہوگی۔ میرا نام رقیہ بانو ہے اور میں ملتان شہر کی رہنے والی ہوں۔ میرا تعلق ایک نہایت ہی متوسط گھرانے سے تھا، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ غریب گھرانے سے تھا تو ٹھیک بات ہے۔ میرے ابا فروٹ کی ریڑھی لگایا کرتے تھے اور اپنے والدین کی 5 اولادوں میں سے میں سب سے بڑی تھی۔ غربت میں ہی آنکھ کھلی، غربت میں ہی پل بڑھ کر جوان ہوئی۔ میری عمر 20 سال کی تھی جب میرے باپ نے نہایت سادگی کے ساتھ مجھے بیاہ کر رخصت کر دیا، کیونکہ میں بچپن ہی سے اپنے خالہ زاد عاصم کے ساتھ منسوب تھی۔ یوں میں بیاہ کر اپنے گھر سے اپنی خالہ کے گھر آ گئی۔ یہاں بھی حالات میرے گھر سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھے، وہی غربت تھی، وہی سب کچھ تھا، بس فرق صرف یہ تھا کہ وہ ماں باپ کا گھر تھا اور یہ سسرال تھا۔ مگر خیر، میں کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں کہ زندگی تو یہ امیر لوگ اور متوسط لوگ گزارتے ہیں، ہم جیسے غریبوں کو تو زندگی گزار دیتی ہے، ایک ایک دن یوں ہی گزرتا رہتا ہے، نہ کوئی تبدیلی آتی ہے زندگی میں، وہی ایک سے ایک دن رات۔ مگر میری یہ سوچ دیکھ کر اماں ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ یہ ناشکری ہے۔ خیر، وقت کے ساتھ ساتھ جب کچھ عقل اور سمجھ آئی تو میں نے اپنے حالات اور اپنی غربت کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ اب مجھے ان حالات میں بھی خدا کا شکر ادا کرنا آ گیا تھا۔ شادی ہوئی، ازواجی زندگی شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ماں کے عہدے پر فائز کر دیا۔ پہلی اولاد اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کی، پھر اس کے بعد ہر دوسرے تیسرے سال میں ایک بچے کو جنم دے دیتی، جب تک خود 30-35 برس کی ہوئی۔ شادی کو 15 سال گزر چکے تھے اور ان 15 سالوں میں میرے 6 بچے تھے۔ گزرتے وقت نے اور بھی بہت کچھ دکھایا تھا۔ ان 15 سالوں میں میرے ساس سسر اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گئے۔ میرا شوہر عاصم اپنے بھائی عظیم سے اب الگ ہو چکا تھا۔ ایک ہی گھر میں دونوں بھائیوں نے دیوار ڈال کر اپنے ماں باپ کی چھوڑی ہوئی وراثت کو تقسیم کر لیا تھا۔ وراثت کیا تھی؟ ایک 3 مرلے کا گھر تھا، مگر نہ ہونے کو تھوڑا ہونا بھی بہتر ہے۔ یہ تھا، مگر خدا کا شکر تھا، اپنی چھت تو تھی۔ خیر، اسی طرح وقت گزرتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے بچے بھی دھیرے دھیرے جوان ہو رہے تھے۔ گھر میں غربت کے ڈیرے تھے، لہٰذا تعلیم کا تو دور دور تک کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ بچے جیسے تشے ہو سنبھال رہے تھے، ہمارا ساتھ گھر کا بوجھ بٹانے میں اور گھر کا چولہا چلانے رکھنے میں مدد کر رہے تھے۔ بڑی بیٹی گھر میں سلائی کڑھائی کا کام کرتی تھی، اس سے چھوٹا بیٹا ایک ہوٹل میں بیرے کا کام کرتا تھا۔ تیسرے نمبر کی بیٹی میرے ساتھ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کے لیے جایا کرتی تھی۔ اسی دوران مجھے میری ایک ہمسائی نے بتایا، شہر میں جہاں وہ بڑی کوٹھی میں کام کے لیے جاتی ہے، وہاں ایک کوٹھی والے کو گھر کے کام کاج کے لیے ایک بچی کی ضرورت ہے جو کہ ان کے گھر میں 24 گھنٹے رہے۔ وہ مہینے کا 20,000 روپیہ دیں گے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ 20,000 روپے ہمارے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ میں نے اپنی ہمسائی سے اس خدشے کا اظہار کیا۔ میری بیٹی کو تو کوئی خاص کام کاج نہیں آتا۔ اس نے کہا، کوئی بات نہیں، تم اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر میرے ساتھ اس کوٹھی پر چلنا، ہم بات کر لیں گے، آگے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ اور پھر ایک دن اتوار کے روز میں اپنی 4 نمبر کی بیٹی، جس کا نام شہر بانو تھا، وہ 8 سال کی تھی، اس کو ساتھ لے کر اپنی ہمسائی کے ساتھ اس کوٹھی پر جا پہنچی۔ وہاں جا کر مالکن سے بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ کام کرنے والی اس بچی کو 24 گھنٹے اپنے گھر پر رکھنا چاہتے ہیں۔ بچی مہینے 2 مہینے بعد 1-2 دن کے لیے اپنے گھر جا سکے گی، یا ہم اس سے ملنے ادھر بھی آ سکتے ہیں۔ میں نے کہا، بیگم صاحبہ، لیکن میری بچی تو بہت چھوٹی ہے، اسے کوئی کام کاج تو نہیں آتا۔ کوٹھی کی مالکن کہنے لگی، تم فکر مت کرو، جب کام شروع کرے گی تو آ بھی جائے گا، میں ہوں نا، میں ساتھ ساتھ بتا دوں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اور یوں یہ معاملہ طے پا گیا۔ میرے 4 نمبر کی بیٹی شہر بانو اب اس کوٹھی میں رہے گی۔ پہل تو شہر بانو اس بات کے لیے راضی ہی نہیں تھی کہ وہ اپنے ماں باپ اور اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے گھر میں نہیں رہے گی۔
پھر میں نے اسے ایک رات بیٹھ کر سمجھا دیا، دیکھ شہربانو، اتنی بڑی کوٹھی ہے تو اس کوٹھی میں رہے گی، فارغ وقت میں وہاں کھیلے گی، اور اب جو بھی وہ لوگ کھائیں گے وہ تو بھی کھائے گی، اچھا کھانا کھانے کو ملے گا، اچھا پہننے کو ملے گا، اتنے زیادہ پیسے بھی مل رہے ہیں تمہیں، اور کیا چاہیے؟ لہٰذا میں نے کافی کوشش کے بعد اپنی بیٹی کو سمجھا لیا اور وہ مان گئی۔ یوں ایک ہفتے بعد میں نے ایک چھوٹے سے بیگ میں شہربانو کے چند جوڑے رکھے اور اسے اس کوٹھی میں چھوڑ آئی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ کوٹھی کی مالکن نے اسی دن مجھے 10,000 روپے دے دیے اور کہنے لگی، اب باقی کا 10,000 مہینے کے آخر میں لے کر جانا اور اپنی بیٹی سے بھی مل لینا۔ دیکھو، روز روز آ کر ملنے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح بچی کا یہاں پر دل نہیں لگے گا اور بھی اداس رہے گی، اور تم بھی اداس رہو گی، اور یہاں ہمارے پاس رہے گی تو چند دن میں اس کا دل بھی لگ جائے گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، اور میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ بچی کو یاد کرنے کا وقت کس کے پاس تھا؟ صبح سے شام تک تو میں خود کام پر رہتی تھی، اس کا باپ کام پر رہتا تھا، سب بہن بھائی دن رات محنت مزدوری میں مصروف رہتے تھے، یاد کرنے کے وقت کس کے پاس تھا؟ اور پھر اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے ایک مہینے کا وقت بھی گزر گیا۔ ایک مہینے بعد میں گئی، شہربانو سے مل بھی آئی اور اس کی تنخواہ کا باقی 10,000 بھی مجھے مل گیا۔ ہاں، میں نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ شہربانو بہت چپ چپ سے تھی، اس کے چہرے پر گہری اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے دبی ہوئی آواز میں مجھ سے اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ اماں، میں تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں، مجھے تم ان لوگوں کی بڑی یاد آتی ہے۔ میں نے اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا کہ شہربانو، یہاں تم اپنے گھر والوں سے اچھی زندگی گزار رہی ہو، تمہیں اور کیا چاہیے؟ یاد آ رہی ہے تو میں کسی روز آؤں گی، بیگم صاحبہ سے اجازت لے کر تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں گی اور تمہارے بہن بھائیوں سے ملوا لاؤں گی۔ مگر وہ دن کبھی نہ آیا، کیونکہ شہربانو کی تنخواہ ہم سب گھر والوں سے زیادہ تھی اور اپنے باپ سے بھی زیادہ کماتی تھی اور اپنی ماں سے بھی زیادہ۔ جب سے گھر میں شہربانو کی کمائی آنے لگی تھی، گھر میں بڑی سہولت ہو گئی تھی۔ اس طرح شہربانو کو اس کوٹھی پر کام کرتے ہوئے 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ میں 1 ماہ بعد جاتی، شہربانو کے پاس گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ کر آتی اور اس کی تنخواہ بھی لے آتی۔ شہربانو پہلے سے کچھ کمزور ہو چکی تھی۔ جب میں اس سے مل کر روانہ ہونے لگی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں فوراً پلٹی اور گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگی، کیا ہوا بیٹا، رو کیوں رہی ہو؟ دل چھوٹا مت کرو، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ اس نے ہاتھوں کی پوچھتے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا، اماں، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ میں نے اس کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ہاں بولو، کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی، بیگم صاحبہ نے مجھے مارا تھا اور صاحب جی نے بھی مارا تھا۔ میں نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، کیوں مارا تھا؟ کہنے لگی، اماں، میں کچن میں برتن دھو رہی تھی، مجھ سے برتن ٹوٹ گئے تھے۔ میں نے فوراً شہربانو کا ہاتھ تھاما اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ بیگم صاحبہ سامنے ہی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، بیگم صاحبہ، اتنی چھوٹی بچی کو ماریں تو مت۔ میری یہ بات سنتے ہی بیگم صاحبہ، جو کہ چائے پی رہی تھی، چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو رضیہ، بچہ غلطی کرے تو اسے ڈانٹنا پڑتا ہے، کیا تم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو نہیں ڈانٹتی؟ ڈانٹتی ہو نا، اور اب اگر تمہاری بیٹی 24 گھنٹے ہمارے پاس رہتی ہے، اگر کسی غلطی پر ڈانٹ بھی دیا تو اس میں اتنی بڑی بات نہیں ہے، آج ڈانٹیں گے، سمجھائیں گے تو ہی اسے عقل آئے گی۔ بیگم صاحبہ کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی اور پھر اسے اپنی بیٹی کو باہر لان میں لے آئی اور اسے پیار سے سمجھایا، دیکھو شہربانو، بچوں سے غلطی ہو جائے تو بڑے ڈانٹتے ہی ہیں، کوئی بات نہیں بیگم صاحبہ، اور صاحب بھی تمہارے ماں باپ جیسے ہی ہیں، اگر انہوں نے تمہیں کسی بات پر ڈانٹ بھی دیا تو اس میں اتنا اداس ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ یوں میں اس بار بھی شہربانو کو سمجھا بجھا کر خود گھر واپس آ گئی۔ مگر اگلی ماہ جب میں شہربانو کی تنخواہ لینے کے لیے کوٹھی پر پہنچی تو بیگم صاحبہ نے تنخواہ کے 20,000 میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ میں نے کہا، بیگم صاحبہ، شہربانو کو بھی بلا دے، میں اس سے مل لوں، تو اچانک اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ میں ان کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی تھی۔ وہ ہلکلاتے ہوئے کہنے لگی، رضیہ، بانو شہر گھر پر نہیں ہے۔ میں نے کہا، کہاں گئی ہے؟ تو کہنے لگی، وہ بچوں کے ساتھ پارک میں گئی ہے، اسے دیر ہو جائے گی، تم پھر کسی دن آ کر مل لینا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں وہاں سے اٹھی اور اپنے گھر چلی آئی، اس بات سے بے خبر کہ میری بیٹی وہاں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ خیر، میں تقریباً 10 دن کے بعد دوبارہ سے کوٹھی پر چلی گئی اور کہا، بیگم صاحبہ، شہربانو کو بلا دیں، مگر اس بار بھی بیگم صاحبہ کے چہرے پر پریشانی پھیل گئی، صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، کیا ہوا بیگم صاحبہ؟ تو کہنے لگی، وہ اصل میں رقیہ، بات یہ ہے، شہربانو بیمار ہے اور وہ ہسپتال میں داخل ہے۔ یہ خبر سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔
میں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بیگم صاحبہ، وہ کب سے بیمار ہے اور اتنی بیمار کہ ہسپتال میں داخل ہے، تو آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگی ارے نہیں، وہ تو کل ہی ہسپتال میں داخل ہوئی ہے، اتنی زیادہ بیمار نہیں ہے، تم بیٹھو چائے پیو، میں تمہیں وہاں لے چلتی ہوں۔ میں نے چائے پینے سے انکار کر دیا، اسی وقت کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا چلے بیگم صاحبہ شہر بانو کے پاس چلتے ہیں۔ وہ دونوں میاں بیوی گاڑی میں بیٹھے اور مجھے ہسپتال لے کر چلے گئے، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے میرے بدن سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ شہر بانو کا جسم بری طرح زخمی تھا اور وہ کئی طرح کی نالیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ میں نے حیرانگی سے ان دونوں میاں بیوی کی طرف دیکھا اور کہا اسے کیا ہوا ہے، یہ اتنی بیمار کیوں ہو گئی؟ تو وہ دونوں کہنے لگے پتہ نہیں، بس بخار تھا، چند دن سے نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ دونوں میاں بیوی مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ شہر بانو کی حالت تو بہت ہی خراب تھی۔ خیر میں نے اپنے شوہر کو فون کر کے بتا دیا میں گھر واپس نہیں آؤں گی، کیونکہ شہر بانو ہسپتال میں داخل ہے، اور پھر 3 دن تک ہسپتال میں شہر بانو کے پاس رہی اور اس کے بعد شہر بانو اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ میری بیٹی یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئی تھی اور مجھے یہ بھی خبر نہیں تھی کہ اس سے ہوا کیا تھا۔ جیسے ہی شہر بانو نے آخری سانس لیا، ان دونوں میاں بیوی نے شہر بانو کو وہاں سے لے کر ہسپتال سے بھاگنے کی۔ مجھے یہ شک پڑ گیا چکا تھا کہ یہ دونوں مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ تبھی میں نے ہسپتال کے کنارے سے پوچھا کہ اس بچی کو کیا ہوا تھا۔ اس نے جو حقیقت مجھے بتائی اسے سن کر میں دنگ رہ گئی۔ اس نے بتایا یہ بچی تقریباً 15 دن سے ہسپتال میں داخل ہے اور اس پر بری طرح سے تشدد کیا گیا تھا، اسے بری طرح سے مارا پیٹا گیا تھا۔ یہ سن کر غصے کی ایک لہر میرے اندر دوڑ چکی تھی۔ خیر اس وقت تو میں اپنی بیٹی کے مردہ وجود کو لے کر گھر آ گئی، مگر میں نے شہر بانو کی ڈیڈ باڈی کو دفنانے سے انکار کر دیا اور پہلے پولیس میں رپورٹ درج کروانے کو کہا۔ ساری حقیقت اپنے شوہر کو بتائی۔ وہ دونوں میاں بیوی تو ہمیں گھر چھوڑ کر روانہ ہو چکے تھے اور ہم دونوں میاں بیوی نے پولیس میں رپورٹ درج کروائی، اور رپورٹ درج کروانے کے بعد شہر بانو کی ڈیڈ باڈی کو پولیس والے لے گئے اور اس کا پوسٹ مارٹم ہوا، جس کے بعد یہ بات ثابت ہوئی واقعی شہر بانو کو بری طرح مارا پیٹا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے کے بعد شہر بانو کو دفنا دیا گیا۔ گو کہ ان دونوں میاں بیوی نے اس معاملے کو دبانے کی کافی کوشش کی، مگر تب تک یہ معاملہ سوشل میڈیا کی زینت بن چکا تھا اور کافی پھیل چکا تھا۔ پولیس ان دونوں میاں بیوی کو گرفتار کر چکی تھی، اور بعد میں تشفیش سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ تھی کہ بیگم صاحبہ کے شوہر نے شہر بانو کو بری طرح ایک لوہے کے راڈ سے پیٹا تھا، کیونکہ شہر بانو نے صاحب کے طوطے کو خوراک ڈالنے کے لیے پنجرے کا دروازہ کھولا تو وہ طوطا اڑ گیا۔ صاحب کا وہ طوطا بہت ہی مہنگا تھا، تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ کا طوطا تھا، جو شہر بانو کی غلطی سے اڑ چکا تھا۔ اور جیسے ہی شام کو صاحب کو اس بارے میں علم ہوا شہر بانو نے طوطے کو اڑا دیا ہے، تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور لوہے کے ایک راڈ سے شہر بانو کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ شہر بانو اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی، مگر پھر بھی ظالم شخص کو میری بیٹی پر ترس نہ آیا۔ وہ اسے مارتا پیٹتا رہا اور اپنا غصہ شہر بانو کے کمزور جسم پر اتارتا رہا۔ غصہ اتارنے کے بعد جب اسے احساس ہوا کہ اب شہر بانو بری طرح زخمی ہو گئی ہے، تب انہوں نے شہر بانو کو ہسپتال میں داخل کروا دیا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ شہر بانو ان زخموں کی تکلیف کو 10 سے 15 دن میں نہ برداشت کر سکی اور یہ دنیا ہی چھوڑ گئی۔ میری معصوم بیٹی غلطی کی سزا بھگتتے بھگتتے منو مٹی تلے جا سوئی، اور میں یہ سوچ کر حیران ہو گئی تھی کہ ٹھیک ہے اس معصوم نے غلطی کی تھی، اس کی غلطی کی بھی وجہ سے 2.5 لاکھ کا وہ طوطا پنجرے سے اڑ چکا تھا، مگر کیا وہ طوطا شہر بانو کی جان سے بھی زیادہ قیمتی تھا؟ ایک پرندہ ایک جیتے جاگتے انسان سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ شروع میں تو یہ معاملہ کافی زیادہ سوشل میڈیا اور اخبارات کی زینت بنا رہا، مگر آہستہ آہستہ پھر دب گیا، اور بعد میں پتہ چلا 6 ماہ بعد ہی وہ دونوں میاں بیوی بھی جیل سے رہائی پا چکے تھے، اور تب مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ واقعی وہ 2.5 لاکھ کا طوطا میری معصوم شہر بانو سے زیادہ قیمتی تھا، اور اس بات کا ادراک بھی ہوا کہ غربت سے بڑی آزمائش کوئی نہیں ہے۔ ناظرین مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔